کیا خبریں ہیں سر، کیا ہو رہا ہے اسلام آباد؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ مجھے ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب نے بلایا تھا، وہ کچھ میرے سے مشورہ چاہ رہے تھے۔ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگوں کی چڑیا پیغام لے کے آتی ہے، بہت سارے لوگوں کے وہ عددی ارب پتی بنا رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہٹا رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ میں مقدر کے ماننے والا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب فرمانے لگے کہ ایکس پرائم منسٹر، ہاں، ایکس پرائم منسٹر صاحب فرمانے لگے کہ معاہدہ ہوا تھا کہ 2.5 سال انتہائی محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب اقتدار میں رہیں گے، اور 2.5 سال اس کے بعد ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ اچھا، سمجھ تو گئے ہوں گے۔ بالکل بالکل سمجھ گیا ہوں گے۔ اب ہوا یہ کہ انتہائی محترم جناب محسن نقوی صاحب کا بیان آنے کے بعد ایک پیالی میں طوفان آ گیا۔ اس طوفان سے اس پیالی کے کنارے ابل رہے تھے، لیکن جو ایک شطرنج کی گیم ہوتی ہے وہ اسی طرح سے لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آج تک انتہائی محترم جناب آصف علی زرداری صاحب سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں۔ اس دفعہ میاں صاحبان بھی کوشش کریں گے کہ سیاست بھی کریں اور چال بھی ڈالیں، اور جب سیاست کے ساتھ چال ڈال دی جاتی ہے تو اس چال کو روکنے کے لیے کہ شے مات نہ ہو جائے، بہت بڑے کاریگر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بات سو سمپل سی ہے کہ یہ جو پیالی میں طوفان آیا تھا، یہ ایک آنے والے سسٹم کو روکنے کے لیے انتہائی موزوں ترین ٹائم تھا۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو وہ میری طرف اور میں ان کی طرف دیکھتا رہ گیا، اور پھر میں نے گزارش یہ پیش کی، سیاست اور مقدر اسی کا نام ہے۔ ابھی تو شطرنج کی بساط بچھی ہے، پورے ملک میں ایک شور ہے، ہنگامہ ہے، چاروں طرف سے بے شمار آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ کھلاڑیوں نے ابھی پہلی ایک چال بھی نہیں ڈالی۔ 32 کے 32 مورے جو ہیں وہ اپنی بساط پر پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے پیشین گو حضرات نے بھی کسی کے آنے کی، کسی کے جانے کی، وہ پنجابی کہندے نے کہ آنیاں جانیاں جڑیاں نے اودے تے گلاں کرنی شروع کر دیتیاں۔ جبکہ ابھی تک بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 32 مورے، 8 پیدل، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے 8 پچھلے، 8 پیدل ادھر اور 8 پچھلے، 32 مورے اور 2 کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک کسی نے چال نہیں ڈالی۔ اب ایک درمیان میں ایک چھوٹا سا معاملہ آیا کہ 6 ماہ کا ٹائم دیا جائے، وہ بھی کسی اور طرف سے آیا، جس طرح سے انتہائی محترم جناب محسن نقوی صاحب کا پہلی اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد میرے پروفیشن کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس کا مطلب ہے جنوری۔ دسمبر تک کا ٹائم مل گیا ہے تو انہوں نے پیشگوئیاں شروع کر دیں کہ دسمبر میں حکومت جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ دسمبر میں بڑے بڑے اہم فیصلے ہوں گے، اہم فیصلے دسمبر سے پہلے ہو جائیں گے، اور ان فیصلوں میں آپ تھوڑا سا ریورس کر کے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کہا جا رہا ہے اکھاڑ بچھاڑ ہوگی، کافی ساری اکھاڑ بچھاڑ ہوگی، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اس دفعہ میاں صاحب بھی سیاست کریں گے اور چال ڈالیں گے، واللہ عالم الصواب۔ سر میں کیا کہتے ہیں، پلکیں نہیں جب تھی،
بڑا میں چننے کی کوشش کرتا رہا کہ آپ نے بات کہاں پھینکی. آپ دیکھیں کہ میں نے بال ڈائریکٹ وکٹوں میں ماری ہے اور ابھی تک اس بال کو بیٹسمین روک نہیں سکا. اچھا جا 2.5 سال والا تو ختم معاملہ. میں نے ختم نہیں ابھی کیا. ابھی تو شطرنج کے مورے جو ہیں انہوں نے چلنا ہے. ابھی تو بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹ آنی ہے. اس بات کو متنازع بنایا جائے گا کہ انتظامی یونٹ بنائے جائیں, صوبے بنائے جائیں, نہ بنائے جائیں, بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے. اگلی بحث کا مرحلہ تو یہ آنے جا رہا ہے. ابھی تو دلی دور است ہے. ہاں ایم کیو ایم نے قومی ڈائلاگ شروع کر دیا ہے جی, پوری ملک سے آواز دیں جی, انتظامی یونٹس ہونے چاہیے. وہ تو بڑے حامی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. بات تو یہ ہے کہ کس طرح سے کون کیا کہہ رہا ہے. بہت سارے شور میں وہ آواز جو بنیادی طور پر اٹھائی گئی ہوتی ہے وہ جب دب جاتی ہے تو اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. لوکاں دے تھی پتر سیانے. سجاد صاحب تسی تے آپ بہت سیانے. نہیں یہ بات اس طرح سے نہیں ہو جائے گی. یہ بتائیے شہباز شریف صاحب مضبوط ہیں؟ میاں شہباز شریف کے ہاتھ پر میں نے بارہا پروگراموں میں بتایا کہ سائن آف جوپیٹر, سائن آف سیٹن, سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری پایا جاتا ہے. کس وقت کتنی اڑان اپنی شہباز نے نیچے رکھ کر پرواز کرنا ہے اچھی طرح جانتے ہیں. کتنا اور نیچے ہونا ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کس وقت اس طرح سے اڑ کے اوپر آ جانا ہے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور فضائیہ کی طرح جو شخص اپنی اڑان بھرنی جانتا ہو, ٹیک آف اور لینڈنگ کے بارے میں بھی جانتا ہو کہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے, مشکل حالات میں رہتا ہے ایسے 4 سائنس والا, لیکن بارہا مرتبہ اپنی اننگز کھیلتا ہے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بڑے سینئر نون لیگی ہیں, ان سے میری ایک دن بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے ایک دفعہ اپنا نواز شریف سے ناراض ہو گئے جب انہوں نے یہ حکومت لی, وزیر اعظم بنے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت لیجیے, وہ کہتے جانے دیں. اچھا وہ بن گئے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب تو جن صاحب نے ابھی بیان دیا نا پچھلے دنوں یونٹس کا, اور جو آپ کہہ رہے ہیں پیالی میں طوفان لانے والا, اگر وہ وزیر اعظم بنتے تو شہباز شریف ان کے انڈر منسٹر بننے کے لیے بھی تیار تھے. کتنی فلیکسیبلٹی ہے ان کے اندر. یور کائنڈ انفارمیشن کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ جنت نصیب کرے میاں شریف صاحبان کے جتنے بھی بچے ہیں سارے ذہنی طور پر تندرست ہیں اور موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا جانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جس وقت پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اپنے ذہن میں یہ بات تھی کہ انڈونیشیا سٹائل اپنایا جائے گا اور اپنے سارے جتنے بھی عزیز و اقارب بہن بھائی ہیں وہ اقتدار میں ہوں گے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان 30 سالوں میں کون ہے جو میاں صاحبان کا اپنا ہو اور اقتدار میں نہ آیا ہو, جس نے میاں صاحبان سے وفا کی ہو اور اقتدار میں نہ آیا ہو. میں نے تو دیکھا ہے کہ جن کی زندگی کے 85 دن رہتے تھے ان کو بھی انہوں نے گورنر لگا دیا اس لیے کہ وہ میاں صاحبان کے کام آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں صاحبان صرف سیاست ہی نہیں کرتے بلکہ کام بھی کرنا جانتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. مقدر جو ہے نا وہ اپنی جگہ رجسٹ کرتا ہے. اگر آپ کی میری ملاقات نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو ضرور ہوگی, اگر نہیں لکھی ہوئی تو کمنٹ سیکشنز میں جانے سے نہیں ہوتی. واللہ عالم بالصواب.